ان کا کیا شمار جو آج انٹرنیٹ پر، فیس بک پر اور فلاں پر فتوے دیتے پھر رہے ہیں، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ میرے سامنے جو چیزیں ہیں میں اگر اسے پیش کروں تو آپ حیرت کریں گے کہ علماء سلف کا اس سلسلے میں کتنا سخت موقف ہے. جن لوگوں کو جو عالم نہیں ہے لیکن علماء بنتے ہیں، ان کی کچھ علامتوں کا میں بہت ہی سرسری ذکر کروں. سب سے پہلی علامت اہل علم نے یہ بیان کی کہ بہت ساری علامتیں ہیں، یہاں چند ایک کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، کہ جو شخص فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے وہ فتویٰ دینے کی منصب پر بیٹھ رہا ہے علماء کے مشورے اور ان کی اجازت کے بغیر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دین کے سلسلے میں کتنا جرأت مند ہے. نتیجے میں وہ جو ہے بہت ساری فتنوں اور بلاؤں کو ہوا دیتا ہے. جبکہ اہل علم صحابہ سے لے کر آج تک مختلف صحابہ کرام کا اور سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسائل کو ان کے اہل کی طرف لوٹایا جائے، اور سوال اگر ان سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے. اس لیے نہیں کہ علم چھپانا چاہتے تھے، اس لیے کہ اس ذمہ داری کی گہرائی کو سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے غلط فتویٰ دے دیا تو پھر یہ معاملہ جو ہے ہمارے خلاف جائے گا. اللہ کے نبی، اللہ کے یہاں قرآن کی وہی آیت انہوں نے پیش کی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ عَذَاءُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کہ اگر ان کے پاس کوئی امن کا یا خوف کا کی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں. ہاں، اگر وہ اسے رسول کی طرف لوٹائیں یا اولو الامر کی طرف جو علم میں راسخ ہیں، معاملے کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، تو اس کی حقیقت کو وہ اچھی طرح جان جائیں گے جو اس کی تہ تک پہنچنے والے ہیں. ہاں، یہ ایسا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آئے تو فوراً اس کو آگے نہ بڑھائے. آج کل سوشل میڈیا کا جو دور ہے، ہمارے نوجوان اس کو نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی خبر آ جائے تو بغیر تحقیق کے کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کے نتائج ہوں گے، اس کے ضمن میں کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، انہیں جانے بغیر آگے نہ بڑھایا جائے. ان لوگوں کی طرف لوٹایا جائے جو ہمارے یہاں قابل احترام اور جانکار لوگ ہیں. ہاں، اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اقوال نقل کیے. شیخ خطیب بغدادی کا قول نقل کیا کہ ربیہ کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، تو کہا بہت بڑی کیا کوئی مصیبت آ گئی. کہا مصیبت یہ آئی ہے کہ آج کل ان لوگوں سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے جو فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان حاکم کا یہ کام ہے. خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ مسلمان حکام کا کام ہے کہ اپنے مفتیوں کے حالات کا جائزہ لے، جو مفتی فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے اس سے روکا جائے، اس کو دھمکی دی جائے، اور باز نہ آئے تو سزا دی جائے، اور جو لائق ہے اس کو برقرار رکھا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو جو مسجد میں آتا ہے حدیث بیان کرنے کے کیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آتا ہوں اور بیٹھ کر یہاں حدیث بیان کروں، فتویٰ دوں، اسے اس بات کا حق نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل علم، اہل صلاح اور مسجد کے جو اہل ذمہ داران اہل علم ہے ان کی طرف رجوع کر کے ان سے اجازت نہ لے لے، ان سے یہ گواہی نہ لے لے کہ میں فتویٰ دینے کے لائق ہوں، حدیث بیان کرنے کے لائق ہوں. امام مالک کہتے ہیں جب تک 70 مشائخ نے میرے بارے میں مجھ کو یہ نہیں اجازت دی کہ آپ فتویٰ دینے کے لائق ہیں، میں نے فتویٰ نہیں دیا. ہاں، میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. امام شاطبی رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کہ یہ اہل علم کی پہچان ہے کہ وہ فتویٰ دینے کے سلسلے میں تحمل برتتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، دوسروں کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اہل بدعت اس سلسلے میں جلد بازی کرتے ہیں. دوسری علامت ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ جاہل لوگ، خارجیت کی فکر سے متاثر لوگ جو آج کے ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل علم، اہل فضل، جماعتوں کے ذمہ داران اگر کوئی بیان دے رہے ہیں، کوئی معاملہ بیان کر رہے ہیں تو یہ چھوٹے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں. ارے نہیں، انہیں کیا سمجھتا ہے. ہاں، اب تو یہاں علماء کی بات، حکومت کی کوئی بات اور خبر رہتی ہے، ہمارے یہاں فوراً اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ وہی بات ہوئی کہ علماء کی مخالفت کر کے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کو علماء سے بدظن کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے خلاف جو ہے برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. یہ چیز سوء نیت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ آدمی اپنی جو ہے رائے کو زیادہ مانے. لوگوں نے کہا اپنی رائے کو متہم کرو. ایک صحابی کہتے ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیلات چھوڑ کے میں ایک قول پیش کر رہا ہوں صرف.
وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں اپنی رائے کو دین کے سلسلے میں متہم قرار دو، یہ مت سمجھو کہ میں نے جو سمجھا ہے وہی صحیح ہے، اپنی رائے کو متہم قرار دو۔ میں نے اپنے آپ پر غور کیا تو میں اس بات کی اگر مجھے طاقت ہوتی کہ کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دوں تو ابو جندل والے دن صلح حدیبیہ جب لکھا جا رہا تھا اور ان کا بیٹا مسلمان ہو کر آیا اور لوٹا دیا گیا، اگر میری اپنی رائے کا کوئی وزن ہوتا نبی کے سامنے تو میں اپنی رائے مانتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ غور کیجئے، یہ موقع نہیں ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تیسری چیز کہ بہت زیادہ بات چیت کرنا، جدال کرنا، بحث و مناقشہ کرنا، اس سلسلے میں جو تفصیلات پیش کی شیخ حماد کہتے ہیں کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ خوب نقاش، بحث، سوال جواب کرتا ہے، باریکیاں کھنگالتا ہے اور عمل میں کم نظر آتا ہے تو جان جاؤ کہ وہ ٹیڑھے دل والا ہے، اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، وہ اہل سنت کی بجائے اہل بدعت کی طرف مائل ہے۔ اور یہ چیز آج ہمارے یہاں بہت نظر آتی ہے، تقریر کرنے والے، بیان دینے والے بہت ہیں، لمبی لمبی باتیں کرنے والے ہم جیسے بہت ہیں، عمل کرنے والے، مخلصین، دین اور امت کے لیے قربانیاں دینے والے، اپنے مفاد کو قربان کر کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ امام مالک کا قول نقل کیا کہ علم اور حکمت نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، یہ کثرت مسائل سے نہیں آتی۔ امام بربہاری کہتے ہیں، اس قول کو بہت غور سے سنیے، امام بربہاری کہتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، یہ بات دماغ میں بٹھا لو، اچھی طرح جان لو کہ علم جو ہے روایت اور کتابوں کی کثرت سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی خوب روایت کر رہا ہے، خوب کتابیں لکھ رہا ہے، خوب مضمون لکھ رہا ہے، خوب تقریریں کر رہا ہے، اس سے علم نہیں ہوتا۔ عالم وہ ہے جس نے علم اور سنت کی اتباع کی، سنن کی اتباع کرنے والا عالم ہے، اگرچہ وہ علم جانکاری میں کم ہو، اس کی کتابیں کم ہو۔ اور جو شخص، یہ جملہ لکھ لیجئے، جو شخص کتاب اور سنت کی مخالفت کرے وہ صاحب بدعت ہے، جو شخص قرآن اور حدیث کی مخالفت کرے وہ صاحب بدعت ہے، اگرچہ وہ بہت علم والا اور کتابوں والا ہو۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ لمبی لمبی بات کرنے والے کہ ان کے فیس بک پر، ٹویٹر پر اتنے فالوورز ہیں، اتنے لائکرز ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کو لائک کیا ہے، اتنا کہ تو ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ خارجیت سے متعلق حدیث اور یہ سلف کے یہ اقوال اپنے سامنے رکھیے کہ یہ سب چیزیں متاثر کرنے والی نہیں ہیں، دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ صاحب سنت ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر سید قطب صاحب ہوں، مولانا مودودی صاحب ہوں، آج کا کوئی بڑا عالم نظر آ رہا ہو، وہ روزانہ ٹی وی چینل پہ آتا ہو لیکن حدیثوں کا انکار کرتا ہے، وہ کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن اور حدیث میں انحراف کا شکار ہے، تو وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، روز ٹی وی پر آئے، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ منہج دیکھیے، آج بہت بڑا فتنہ یہی ہے کہ نوجوان اس گلیمر کو دیکھ کر اہل علم جو سادے نظر آتے ہیں، بوریا نشی نظر آتے ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ ٹائی اور کوٹ والا ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے تو اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ اسلام کی جدید رہنمائی اور نمائندگی کرنے والے یہ حضرات ہیں۔ علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ آج بہت سارے متاثرین اس فطرے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ کوئی شخص اگر بہت زیادہ کلام والا نظر آتا ہے کہ اس کا جدال، کلام، تقریر، کتاب، مسائل بہت بیان کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ علم والا ہے۔ شیخ علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ جہالت محض ہے، خالص جہالت ہے۔ دیکھو اکابر صحابہ، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عثمان ابن مسعود، زید بن ثابت، یہ لوگ کیسے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کا کلام کم ہے، جبکہ ابن عباس کے مقابلے میں یہ زیادہ علم والے ہیں۔ پھر تابعین کو دیکھو، صحابہ کے مقابلے میں تابعین کا علم کم ہے لیکن تابعین کا کلام ان سے زیادہ ہے، تابعین کا علم تابعین سے کم ہے لیکن ان کا علم جو ہے وہ ان کا کلام ان سے زیادہ ہے۔ تو آگے نتیجہ کہا کہ علم کثرت روایت اور کثرت مقال سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کا نور ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں انسان کے اندر تمیز آتی ہے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں وہ صاحب علم جو ہے وہ کم الفاظ میں، مختصر میں اپنے مقصود کو ظاہر کرتا ہے۔